اچھا سر، اب میں آپ سے یہ کویسچن پوچھوں گا محمد بن قاسم کے حوالے سے، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی بیسیکلی مسلم دور حکمرانی کے حوالے سے ہے، جو ہندوستان میں سب سے پہلے محمد بن قاسم کے ذریعے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ہندوستان کے اندر پہلا جو ہے وہ اسلامک رولر ہے۔ تو محمد بن قاسم کو ہندوستان میں کس نے بھیجا تھا اور وہ کیوں آیا تھا؟ اس کا بیسیکلی اس خطے میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی دیکھیں، 690 عیسوی میں سندھ کی حکومت مہاراجہ ہریش چند کے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے، اور 697 عیسوی میں ہریش چند کا انتقال ہو گیا، اور 7 سال کے بعد یعنی 697 عیسوی میں ہریش چند کا انتقال ہو گیا تو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک شمالی سندھ جس پر راجہ دہر حکمرانی کرتا تھا، اور دوسرا جنوبی سندھ جس پر دھرنا سنگھ قابض ہو گیا۔ سندھ کی رعایا بنیادی طور پر بدھ مت کی پیروکار تھی، اور اس کے حکمران دونوں یعنی جنوبی اور شمالی ان دونوں کے جو حکمران تھے وہ ہندو تھے، اور یہ رعایا پر ظلم بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ظالم بادشاہ کے خلاف اور ایک متکبر حکمران کے خلاف وہاں کی جو رعایا ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صحیح۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ محمد بن قاسم باہر سے آئے اور انہوں نے ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن محمد بن قاسم کے ہندوستان میں آنے کی 3 وجوہات ہیں جو کہ ہمارے سامنے کبھی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو وہ 3 وجوہات بتاتا ہوں۔ اس میں جو سب سے پہلی وجہ بنی وہ قبیلہ بنی آثار کے سردار محمد بن حارث علافی، اس نے مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کر دیا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ قبیلہ آثار کے سردار نے مکران کے گورنر کو قتل کر دیا اور 500 افراد کے ساتھ راجہ داہر کے ہاں سیاسی پناہ لے لی۔ صحیح۔ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، ویسے آج بھی دنیا میں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے جو لٹیرے، ڈاکو اور جس طرح کی نیگیٹیوٹی جو ہے حکمرانوں میں ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ ان سے بھاگ کر جو ہے وہ لندن چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور لندن ان کو سیاسی پناہ دے دیتا ہے۔ آپ کا اشارہ نواز شریف بھی تو اس 500 افراد کے گروہ نے کیا کیا، انہوں نے راجہ دہر کے ہاں سیاسی پناہ لے لی۔ صحیح۔ اور یہ 500 افراد کیا تھے؟ یہ ہماری سلطنت اسلامیہ کے باغی گروپ تھا۔ صحیح۔ تو جب اس گروپ کو حاصل کرنے کی بات حجاج بن یوسف نے کی تو راجہ دہر نے اس کا جواب جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دیا۔ اچھا سر، یہاں پہ میں ایک بات جو ہے وہ اپنے ویورز کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے آپ سے اسی میں ایک جو ہے وہ کویسچن پیدا ہو گیا کہ حضرت عثمان کے دور میں تو یہاں پہ مکران کے اندر ہماری فوجیں پہنچ گئی تھی، اور یہاں پہ جو ہے ایک ریاست کا جو ہے وہ قیام بھی ہو چکا تھا۔ آپ کا اشارہ اس طرف ہے؟ جی جی، وہ مکران تک ہم پہنچے تھے، اور مکران کے ہی وہ گورنر تھے جس کو جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ صحیح۔ تو جب حکومت کے ایک گورنر کو قتل کر دیا جائے تو کیا وہ گروپ جو ہے قتل کرنے والا وہ باغی نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی باغی ہوگا۔ اور باغی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے آج بھی دنیا اس کی گواہ ہے۔ اوکے ہو تو گیا۔ ایسے ہی جو مشرقی علاقوں کے گورنر تھے اسلام کے، وہ حجاج بن یوسف تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے راجہ دہر سے اس گروپ کی بازیابی کی بات کی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس پر راجہ دہر نے جو ہے نا وہ انکار کر دیا کہ ہم نے ان کو سیاسی پناہ دے دی ہے، ہم ان کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ وہاں کی جو رعایا تھی وہ بدھ مت کی پیروکار تھی، اور جو حکمران تھا وہ ہندو مت کا تھا، اور وہ ظالم تھا۔ تو اس رعایا میں سے اس کے چند چنیدہ افراد جو ہے وہ حجاج بن یوسف کے پاس گئے کہ ہمیں آپ سپورٹ کریں اور ہمیں آپ اس ظالم حکمران سے نجات دلائیں۔ دوسری وجہ یہ تھی، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ ہماری اس پوری گفتگو کا بنیادی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اس کے بعد جو تیسری وجہ تھی وہ یقیناً آپ نے کتابوں میں اس کو پڑھا ہوگا کہ وہ سری لنکا سے ایک جہاز آیا اور مسلمان جو اس میں تھے اس کو جو راجہ دہر نے جو ہے نا وہ قید کر لیا، اور پھر جب ان کی بازیابی کی بات کی حجاج بن یوسف نے تو راجہ دہر نے ایک متکبرانہ جواب دیا، جس پر حجاج بن یوسف نے یہاں پر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ یہ 3 وجوہات تھی جس کی بنا پر مسلمان سندھ کے علاقے میں یہاں پر آتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی کہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ راجہ داہر کے جو ہے وہ کچھ قزاق جو ہے وہ جہازوں کو جو ہے وہ لوٹتے ہیں، جس کے اوپر جو ہے اپنا
سسٹم جو مرکز ہے اس کی طرف سے یہ میسیج کنوے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو آپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے ان کو بازیاب کر دیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان علاقوں پر جو ہے میرا کنٹرول بھی نہیں ہے۔ آپ کے اشارے اسی طرف ہے؟ جی بالکل۔ تو پھر اس کو اس کا جواب دیا گیا نا، ہم نے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کی قید سے نکالنا ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ اور وہ جو مسلمان تھے وہ تھے بھی عراق کے علاقے کے، جہاں پر حجاج بن یوسف جو ہے وہ حکمران ہے، تو حکمران نے اپنی رعایا کو بچانا ہے، تو جب اس کی رعایا قید میں چلی گئی تو اس نے ان کو قید سے نکالنے کے لیے فوج کشی کا حکم دے دیا۔ یہ اس کی وجوہات تھی 3۔ اچھا سر، اس سے پہلے بھی یہاں پہ 2 لشکر آئے تھے یا یہ پہلا لشکر تھا؟ کیونکہ اس کے والے سے بھی جو ہے نا وہ کچھ کنٹرڈکشنز ہیں۔ جی، اس سے پہلے یہاں پر 2 لشکر آئے تھے، لیکن دونوں ہی جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ صحیح، یعنی اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ لشکر جو ہے وہ ان کے جو سربراہ تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرا لشکر جو ہے وہ حجاج نے محمد بن قاسم کی زیر قیادت یہاں پر ہندوستان میں بھیجا، اور اس نے پھر یہاں پر ہندوستان میں ان مسلمانوں کو قید سے رہائی دلائی اور یہاں پر اسلام پھیلانے کا ایک ذریعہ بنا۔ اچھا سر، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایک بات بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ راجہ داہر جو ہے بیسیکلی جو سندھ کا حکمران تھا، اس کو یہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ریئلسٹک ہیرو ہے، کیونکہ اس نے محمد بن قاسم کے اگینسٹ جو ہے یہاں پر لوکل جتنے بھی قبائل تھے ان سب کے اندر جو ہے وحدت پرو دی اور ان کو ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھا کر لیا تاکہ وہ محمد بن قاسم کو جو ہے وہ شکست دیں اور اپنے قومی نظام کو جو ہے اس سے بچائیں۔ تو آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ایک ریئل ہیرو ہیں، تو یہ تو کنٹرڈکشن ہے ان دونوں باتوں میں۔ اور ظاہر ہے وہ تو انویڈر تھا، انویڈر تو باہر سے آئے تھے، ان کا اس علاقے کے اندر جو ہے وہ کام کیا بنتا تھا؟ یہ آپ نے گفتگو تو کی ہے، لیکن اس چیز کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بازی چل رہی ہے۔ دیکھیں، راجہ داہر، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ وہ ایک ظالم حکمران تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی بہن سے ہی شادی کر لی تھی، رانی بائی سے۔ صحیح۔ کیا دنیا کے کسی بھی مذہب میں یہ اصول ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ پھر اس نے کیسے کر لی؟ کیا ہندو مت میں یہ اصول تھا؟ لیکن وہ اتنا ظالم تھا، ٹھیک ہے، اور اتنا ہولڈ تھا اس کا۔ دیکھیں، راجہ داہر جو ہے وہ اتنا ظالم تھا اور متکبر حکمران تھا کہ اس نے تو اپنی بہن سے ہی شادی کر لی تھی، رانی بائی سے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، اس کا اپنا قبیلہ اس کا مخالف ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس نے جنگ کی بات کی ہو تو اس کا قبیلہ اس کا ساتھ دے گا؟ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اس نے جب یہ بات کی کہ باہر سے ایک آرمی آئی ہے اور وہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے آئی ہے، تو اس کا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا۔ یہ ریئلسٹک بات ہے۔ جی بالکل۔